الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ عرصے میں ایک ایسا حالیہ واقعہ ہوا ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی انسان کے دل میں میں سمجھتا ہوں کہ ایمان موجود ہے، درد موجود ہے، وہ اس تکلیف سے دوچار ہوا۔ آپ نے دیکھا سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اندر ایک بدبخت انسان نے، میں سمجھتا ہوں وہ انسان بھی کہلوانے کے قائل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، کہ اس نے قرآن پاک کی ایک الہامی کتاب جو آسمانی کتاب ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کی توہین کی، جسارت کی۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو بسنے والے انسان ہیں، چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہے یا کسی اور مذہب سے ہے، مسیحی مذہب سے ہیں، سکھ مذہب سے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں ہندو مذہب سے ہیں، ہر کسی نے اس فعل کی میں سمجھتا ہوں پرزور مذمت بھی کی اور اپنے دکھ اور درد کا اظہار بھی کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے گھنونے افعال جو ہیں وہ تہذیبوں کے تصادم کے لیے کیے جا سکتے ہیں، یا مذہب بیزار جو لوگ ہیں وہ ایسے افعال اور ایسی حرکات کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان چاہے وہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، وہ اپنے ایمان میں کس قدر بھی کمزور ہو، وہ کسی بھی آسمانی کتاب یا کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی توہین کرنے کی جسارت کر سکتا ہو۔ اسی طرح کسی بھی مذہب سے وابستہ فرد ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، وہ اپنے مذہب پر جس قدر بھی وہ کمزور ہوگا، لیکن وہ کسی بھی الہامی کتاب یا کسی بھی دوسرے مذہب کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی توہین کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ مذہب سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے مذاہب کے احترام بھی کرتے ہیں اور ان کی مقدسات کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے بھی جہاں پر تمام مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، رنجیدہ کیا ہے، غمزدہ کیا ہے، آپ نے دیکھا گزشتہ عرصے میں پوپ ہوں یا دیگر مذاہب کے جو بڑے افراد ہیں، جو مذاہب کے قائدین ہیں، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بمانگ دوحل اس فعل کی جہاں مذمت کی ہے، وہاں پہ کھلے الفاظ میں اس فرد کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کی میں سمجھتا ہوں اس فعل کو کسی مذہب کے ساتھ آپ وابستہ نہیں کر سکتے، نتھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ آج کے پروگرام میں پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے قائدین کو لیا جائے اور ایک پاکستان کی طرف سے ایک متفقہ بیانیہ نیریٹو دیا جائے کہ ایسے افعال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر مٹھی بھر عناصر ہیں، اور ایسے شر پسند عناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے، اور ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کو ایک بیانیہ دینا چاہیے، نیریٹو دینا چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ ایسے افراد کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسانیت کی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کہلوانے کے قائل نہیں ہے، لائق نہیں ہے یہ لوگ، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی موضوع پر میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیات موجود ہیں، انتہائی میں سمجھتا ہوں وکیل قسم کا پینل موجود ہے ہمارے ساتھ، اور پاکستان کی جیہ شخصیات موجود ہیں تمام مذاہب کی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، آپ سربراہ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے، ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے، قرآن بورڈ کے ممبر بھی ہیں، علماء بورڈ کے ممبر بھی ہیں پنجاب حکومت کے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سکھ کمیونٹی کی اگر بات کی جائے تو آپ پیش نظر آتے ہیں اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ سردار بشن سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ اور مسیحی رہنما، اگر ہم کہیں مسیحی کمیونٹی کی اگر آپ بات کریں تو ان کے قائد، ان کے رہنما، اور آپ کو مسیح کمیونٹی کی طرف سے ہمیشہ آواز کو بلند کرتے ہوئے، آواز کو اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے بشپ ابراہم عظیم ڈینیل صاحب، آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ ہندو رہنما بھگت لال سوامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ پنڈت ہیں لاہور میں، آپ ایک مندر سے وابستہ ہیں اور ہندو رہنما ہیں پاکستان میں۔ ہم تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا فیل کیا گیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اور ایسے ممالک
جن کو ہم کہتے ہیں بڑے مہذب معاشرے ہیں, بڑے پرامن معاشرے ہیں, لیکن پرامن معاشرے کی طرف سے جب ایسے افعال ہوں گے اور سرکاری مشینری کی سرپرستی میں ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سویڈن کی پولیس بھی وہاں موجود تھی اور اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیا گیا. کیا کوئی مذہب جو ہے وہ اس آزادی اظہار رائے کی اجازت دے سکتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدسات کی توہین کی جائے اور پوری دنیا کا جو امن ہے اسے تباہی کیا جائے, اور پوری دنیا کے امن کے میں سمجھتا ہوں خراب کرنے کی بات ہے, انتشار پھیلانے کی بات ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ فعل جو سویڈن میں ہوا ہے, میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتہائی گھناؤنا اور مذموم عمل ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو صرف نہیں جی پوری انسانی عالمی برادری کو اس نے پریشان کر دیا ہے. دنیا میں اس وقت تمام انصاف پسند, تمام مذاہب سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ خود آگے بڑھ کر مسلمانوں سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ, جوش و خروش کے ساتھ اس کی مذمت کر رہے ہیں, اس کو کنڈم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں. ابھی آپ جیسے خود بیان کر رہے تھے انٹرو میں کہ پوپ صاحب نے جو مسیحی برادری کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں عالمی سطح کے, انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. اسی طرح روس کے صدر محترم نے بڑی جامع مسجد میں حاضر ہو کر جس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی حمایت میں اور اس سے اپنی محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اسی طرح امریکہ کے صدر ذی وقار نے, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں تمام یورپ میں تمام لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے, جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ چند عناصر ہیں اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جن کی میں پوری سازش کو یہ سمجھتا ہوں کہہ سکتا ہوں یہ فکری تصادم برپا کرنا چاہتے ہیں, تہذیبوں کے درمیان ایک تصادم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور مختلف مذاہب اور ادیان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج جیسے بھی آپ کا پینل موجود ہے, میرے ساتھ مسیحی رہنما بشپ ابراہم عظیم جنید صاحب موجود ہیں, سردار صاحب موجود ہیں, ابھی ہمارے ساتھ پنڈت صاحب موجود ہیں, جو اس بات کی غمازی ہے اور اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ تہذیبوں کا تصادم کا خواب دیکھنے والے انشاءاللہ یہ ناکام و نامراد ہوں گے جی اور ان کی پوری سازش یہ پیوند خاک ہو جائے گی. جی یہ جو سازش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, یہ انشاءاللہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکے گی اور یہ انشاءاللہ ان کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ جائے گی. بالکل صحیح. اور یہ بالکل اپنے ناپاک عزائم میں بالکل یہ ناکام ہو جائیں گے. صحیح. یہ جو سازش ہے نا یہ صرف قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے. جی آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا اپنی گفتگو میں, یہ مذاہب کے خلاف ایک تحریک ہے, یہ مذہب بیزار لوگ ہیں. یہ آج اگر قرآن مجید کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے تو کل اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ یہ گرو نانک صاحب کی جو کتاب ہے گرنتھ, اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے حرکت, اور یہ میں سمجھتا ہوں پنڈت صاحب کی جو کتاب ہے وید, اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اور بشپ صاحب موجود ہیں, یہ انجیل مقدس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اسی طرح تورات مقدس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, زبور مقدس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. تو یقیناً یہ مذہب بیزار لوگ ہیں, انہیں کسی مذہب کا احترام وہ ملحوظ خاطر نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے اسلام کے خلاف. تو یقیناً یہ اصل میں ایک سازش ہے, مذہب بیزاری کی ایک تحریک ہے, اور یہ مادہ پرست لوگ ہیں. مادہ پرست کا مطلب کیا ہے کہ ان کو صرف پیسہ, ان کو صرف تجارت, انہیں صرف کاروبار, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور جو دنیاوی مفادات ان کے حصول کے لیے یہ کسی سطح تک بھی گر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. یہ جو فرد ہے اس نے بھی میں سمجھتا ہوں وہاں پر کوئی نہ کوئی اپنے مراعات لینے کے لیے اور اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے کیا. اور جہاں تک تعلق ہے سویڈن کی حکومت کا جو آپ نے بات کہی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اگر دوسرے پہلو میں دیکھیں تو انسانی برادری کے ساتھ نرمی برتنا, وہاں جانے والوں کو وہاں پر سہولیات فراہم کرنا, اس لحاظ سے ان کا کردار بڑا اچھا نظر آتا ہے. لیکن اس حوالے سے وہ غافل ہیں. جی صحیح. وہ بیگانے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں. انہیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. بالکل. یہ مذہبی رہنماؤں کا, جیسے پوپ صاحب ہیں, امام کعبہ صاحب ہیں, شیخ الازہر ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو احساس دلائے. جی بالکل صحیح. کہ یہ کتنی بڑی گھنونی سازش ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کا نتیجہ یہ دیکھیں نا نکل رہا ہے
کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان دنیا میں آباد ہیں ان کے دل مجروح ہوتے ہیں, بالکل دل زخمی ہوتے ہیں. مسلمان دیکھیں 2 ارب کی آبادی ہے اور دیکھیں کہ ان کے دل جس طرح صرف مسلمان ہی نہیں, جی بالکل, جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا, ابھی یہ جو میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے, دیکھیں یہ تمام مذاہب کے لوگ ہیں, اور سب کے دل آپ نے زخمی کیے ہیں, جی بالکل, دل مجروح کیے ہیں. ہم نے دیکھا شاہ صاحب کہ جس طرح پوپ صاحب نے مذمت کی, اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مسیحی رہنما جو ہیں انہوں نے اپنے چرچز کے اندر اس چیز کا انعقاد کیا گیا, اور جب فلوریڈا کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا تب بھی یہ مذہبی رہنما جو تھے سب باہر آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پہ اظہار یکجہتی کیا تھا. سردار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے, کہ جس طرح ابھی دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ابھی ماحول کچھ بہتر تھا, کووڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ حالات جس طرح رہے, اس کے بعد بڑا پرامن ایک سلسلہ چل رہا تھا پوری دنیا کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں ایک چنگاری لگائی گئی ہے, سازش کی گئی ہے کہ دنیا میں پھر ایک آگ لگائی جائے, بھڑکائی جائے, جو مذاہب ہیں ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, اور ان سب کو آپس میں جو ہے دست و گریبان کرنے کی سازش کی جائے. تو آپ سکھ کمیونٹی کی جانب سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے سارے واقعے میں سکھ کمیونٹی کہاں پہ کھڑی نظر آتی ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بھی شکریہ سردار صاحب. سب تو پہلے تو میں پوری سکھ کمیونٹی والوں ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ. ਵਾਹ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਦਿਫਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 2 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕ ਨੇ. ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ. ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ. ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਪਛਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਗਈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੀ। ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ احترام ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ہے, ایک دوسرے ਦੇ میں سمجھتا حقوق ਦੀ ਗੱਲ کرتا ہے. ਤੁਸੀਂ بالکل صحیح فرمایا, بہت شکریہ, آپ نے بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ سکھ کمیونٹی کی جانب سے آپ نے سچی بات ہے کہ جس طرح اظہار یکجہتی کیا ہے, اور اسی طرح واقعی بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی کہ شر پسند عناصر جو ہے نا جی, جس طرح شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہی کے کام ہے, انہی کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرارتیں ہیں کہ وہ دنیا کا امن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بشپ ابراہیم عظیم ڈینگل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشپ صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب فلوریڈا کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا قرآن پاک کی توہین کے حوالے سے, ٹیری جونز نے اس وقت یہ جسارت کرنے کی کوشش کی تھی, تو ہم نے مسیح رہنماؤں کو دیکھا, ہم نے سہیوال سٹی کے اندر دیکھا کہ مسلمانوں اور مسیحیوں نے مل کر ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا, اور ہم نے بین المذاہب جو بہت سارے فورمز ہیں ان کو دیکھا, انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی آواز اٹھائی. ابھی بھی جو واقعہ حالیہ ہوا ریسنٹلی جو سویڈن کے اندر ہوا, تو اس میں پوپ صاحب نے بھی مذمت فرمائی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پوری دنیا کے جو مسیح رہنما ہیں ان کے اندر بھی ہم نے ایک تڑپ دیکھی, ایک جذبہ دیکھا, ہم نے آپ لوگوں کو بھی دیکھا. تو کیا کہیں گے اس سارے واقعے پہ کہ مسیحی رہنما جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آج جو موضوع زیر بحث ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والے تمام محب وطن پاکستانی, خواہ وہ مسلم ہیں, وہ مسیحی ہیں, ہندو ہیں یا سکھ ہیں, وہ اس واقعہ سے پریشان ہیں. میں کل بھی ہماری بین المذاہب ہم آہنگی ساہیوال میں جو ایک ایگزیکٹو ہے اس کی میٹنگ تھی, اور علماء کرام چرچ ہیڈ سب اکٹھے تھے. میں محترم اسامہ بخاری صاحب اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تمام مسیحی رہنماؤں نے پوپ صاحب سے لے کے میرا خیال ہے کہ جو شہر کی سطح تک یا کلیسیائی سطح تک پادری صاحبان ہیں انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے, اس کی مخالفت بھی کی ہے, اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس دکھ اور غم کے موقع پر اپنے تعاون کا, اپنی محبت کا یقین بھی دلایا ہے. لیکن یہ واقعات جس تواتر سے ہو رہے ہیں اور آگے جیسے اس کے بڑھنے کا اندیشہ اور امکان ہے, اس مرتد شخص نے جو عراق میں یہ ایک مسلمان مذہبی انتہا پسند تنظیم سے تعلق رکھتا تھا اور پھر یہ ملحد ہو گیا اور پھر یہ مسیحیت میں آ گیا اور پھر وہاں سے چھوڑ کے پھر دوبارہ اب یہ ایتھیسٹ دہریہ ہو چکا ہے, ہمیں اس کے اسباب پر غور کرنا ہوگا. آپ ایک طرف دیکھیں کہ انڈیا میں جو تحریک شروع ہو چکی ہے کہ جو انتہا پسند ہے وہ مسیحیوں کو اور ہندوؤں جو وہاں پر مسلمان ہیں وہ ان کو جا کر زبردستی واپس کہ تم واپس اپنے دھرم میں آؤ. وہاں پر یہ موومنٹ چلائی گئی ہے کہ تم سب ہندو تھے اور تم مسیحی ہو گئے یا مسلمان ہو گئے یا سکھ ہو گئے, تم اپنے دھرم کو چھوڑ واپس اپنے دھرم میں. ایک طرف یہ ہو رہا ہے جی, دوسری طرف جو یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں یہ انڈیویجول معاملات ایک انفرادی سطح پہ کیے جاتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی ایک لابی ہے. میں آپ کے چینل کے طرف سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے یا وہ کون سا مکتبہ فکر ہے, ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی, جو مسیحیوں کے بھی خلاف ہے اور جو مسلمانوں کے بھی خلاف ہے. اور صرف انسانوں کی بات نہیں, وہ مسیحیت اور اسلام دونوں کی نفی کرتے اور دونوں کے مخالف ہیں. جی میرا خیال ہے آپ میری بات سب جی بالکل اشارہ کس جانب جی. اور وہ لوگ اس وقت میں بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو لوگ محب وطن ہیں جو اپنے دین, اپنے مذہب اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کا عزت اور احترام کرتے ہیں, جی بالکل, ہم لوگ اتنے منظم نہیں, ہم لوگ اتنے ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں جتنی یہ لابیز اور یہ لوگ جو آپ کے اور ہمارے مسیحیت اور اسلام کے اور دیگر مذاہب کے وہ خلاف ہیں, وہ ہم سے بہتر پریپیئرڈ ہیں. انہوں نے اپنے آنے والے 2 سال 5 سال 10 سال کے لیے ہوم ورک کر کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کن لائنوں پہ کام کرنا ہے. جی آج انجینئر اسامہ صاحب, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, ہمیں مذمت سے آگے بڑھ کے ہمیں احتجاج سے آگے نکلنا ہوگا, اپنے دشمن مخالف کو پہچاننا ہوگا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ آپ کی شاید نظروں سے گزرا ہوگا یا نہیں. بعض جو اسلامی تنظیمیں ہیں ان کے نام سے
ان کے نام سے مسیحیوں کے لیے اس طرح کے لیٹرز منظر عام پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک دو کے متعلق جب میں نے تفتیش کی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جعلی لیٹرز ہیں. اب ان خطوط کو اس طرح سے اس میں اعلان کیا گیا کہ اب گرجوں کا رخ کر لو اور ان پہ خود کچھ حملے کرو اور مسیحیوں کو یہاں پر اس ملک سے نکال دو. یہ ہم دیکھیں کہ یہ اس واقعات سے نتائج کیا حاصل بالکل صحیح جا رہی ہے. بالکل بشیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یقیناً ان واقعات کی اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ بعد کے جو نتائج ہیں وہ بڑے بھیانک نظر آتے ہیں، اور جو ان سارے واقعات کے اصل مقاصد ہی یہ ہیں کہ جو تہذیبوں کے درمیان اور فکری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتشار پیدا کر دیا جائے، اور جو اصل میں مذہب ازار جو لوگ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب سے دور کر دیا جائے اور مادہ پرست بنا دیا جائے اور ان کا دین کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو توڑ دیا جائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پینل نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور دل نہیں کر رہا تھا بریک لینے کا، لیکن مجبوری ہے، ہمیں ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں، مہمانوں سے مزید اس موضوع پر جاننے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کا کوئی آخر حل بھی تو ہوگا، وہ مہمانوں سے جانیں گے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے اور آنے والے دنوں میں کیا عمل اختیار کیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. یقیناً بڑی زبردست گفتگو ہوئی تھی، آپ بریک پہ جانے سے پہلے سن بھی رہے تھے. آج ہمارے ساتھ تمام مذاہب کے رہنما موجود ہیں، قائدین موجود ہیں، اور یقیناً شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سردار صاحب نے بات کی، بشپ صاحب بھی ہمیں بڑا اچھا میسیج دے کے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ اس بدبخت انسان ہے 10 دن کے بعد کا پھر اس نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ میں دوبارہ جو یہ جسارت کروں گا، تو کیا ہمیں کوئی مل کر ایک لائحہ عمل نہیں بنانا ہوگا؟ جس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر پیغام پاکستان پہ کام کیا، انٹرفیتھ کی آواز کو بلند کیا اور ایک بہت بڑا نیریٹیو بھی آپ لوگوں نے تیار کیا، تو اس سطح کا کوئی نیریٹیو پوری میں سمجھتا ہوں، اس طرح آپ نے پہلے بات بھی کی کہ مسلمان رہنماؤں کو آگے بڑھنا ہوگا، مسیح رہنماؤں کو آگے بڑھنا ہوگا، سکھ رہنماؤں کو آگے بڑھنا ہوگا، تمام مذاہب کے رہنما آگے بڑھیں اور اقوام متحدہ سے کوئی مطالبہ کیا جائے کہ کوئی ایسا قانون جو ہے، کوئی ایسی شک بنا دی جائے جس میں مذہبی منافرت کی روک تھام کی جائے. اور جو پہلے بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں OIC نے بھی کام شروع کیا تھا، اسلام فوبیا کا دن بھی منایا گیا، تو اسی طرح کیا ہمیں مل کر تمام مذاہب کو کوئی ایسا قانون پاس کروانا چاہیے جس میں مذہبی منافرت کی روک تھام کی جائے اور اسلامی ذاتی کونسل کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے قوانین کا، جی میں سمجھتا ہوں قوانین تو موجود ہیں، حتیٰ کہ خود سویڈن کے اندر بھی یہ قانون موجود ہے کہ وہاں جو لوگ آباد ہوتے ہیں ان کو 5 حقوق دیتے ہیں، ان میں ایک حق ان کے مذہب کی آزادی کا ہے. جی لیکن مذہب کی آزادی کے تحفظ کا ہے، اور تحفظ میں کیا ہے کہ آپ جو ان کے معبود ہیں اللہ رب العالمین اور ان کے جو پیغمبر ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو کتاب مقدس ہے اور اس طرح ان کا حرم ہے، حرمین ہے، مراکز اسلامیہ، شاعر اسلام ہے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے. اسی طرح جو مسیح وہاں پر آباد ہوتے ہیں، جو سکھ وہاں پہ آباد ہوتے ہیں، جو ہندو وہاں پہ آباد ہوتے ہیں، تو ہمیں تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہی تعلیم دی گئی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا الْعَدْوَ بغیر علم، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معبود برحق اللہ رب العالمین کا احترام ہو تو آپ ان کے معبود جو ہیں انہیں برا نہ کہیں. جی انہیں یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین اور مذہب کے معاملے میں آپ زبردستی کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے. جی بالکل. اسی طرح جو ان کی کتابیں ہیں، ان کے جو وہاں جو ان کے رہنما ہیں مذہبی اور جو ان کے مذہبی اقدار ہیں، شاعر ہیں، آپ ان کا احترام کریں. یہ اسلام کے میں تعلیم ہے. جی ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی جان، ان کے مال دولت. جیسے ابھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. جی لیکن یہاں جو سکھ آباد ہیں، ان کی جو مذہبی رسومات ہیں، ان کے طریقہ کار ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی سردار صاحب میرے ساتھ تشریف فرمایا اور یہ جو سکھ برادری ہے ان کے صدر سربراہ ہیں، آپ ان سے پوچھیں ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، محبت کا، احترام کا، ان کے مذہب کے معاملات میں، ان کی گرنتھ شریف کے بارے میں ہمارا انتہائی محبت بھرا ہمارا انداز ہے. بابا جی گرو نانک کے بارے میں ہم بالکل عقیدت کے ساتھ کا نام لیتے ہیں. جی تو اسی طرح جو مسیح برادری یہاں موجود، آپ ان سے پوچھیں، ہندوؤں سے پوچھیں. اور میں اگر یہ لفظ کہوں تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے. جی کہ موجودہ دنیا میں
پاکستان اقلیتوں کے حوالے سے، ہم تو لفظ اقلیت کے لیے نہیں بولتے، یہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں، واہ ہمارے بالکل برابر کے شہری ہیں، بڑی جو خوبصورت حقوق بات میرے ہے ہیں وہ حقوق ان کے ہیں، جی تو ہم تو ان کو اپنا بالکل ہم وطن سمجھتے ہیں، جی بالکل، تو اس ملک اور ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح مستعمل ہوتی ہے کہ اقلیتوں کے لیے پاکستان موجودہ دنیا میں ایک جنت کی نظیر ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، ایک جنت کی مثال ہے، بالکل صحیح، ان کو بالکل آزادی ہے، پوری عزت ہے۔ تو میں سویڈن جیسے ایک مہذب ملک سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین ہیں جی ان کی پاسداری کیجئے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں جی کہ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی آزادی رائے کی آزادی جو ہے ہم اس کی حریت دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، یہ کوئی آزادی نہیں رائے کی۔ مطلب دیکھیں نا، ایک شر پسند کی ایک رائے کی اس کی آزادی ہے، لیکن پوری دنیا کا امن جو اس کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ شر پسندی کو رائے کی آزادی کا نام دینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ رائے کا احترام نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی بدامنی پھیلانے کا فساد فی الارض ہمارا اسلام اس کو کہتا ہے کہ جس سے آپ یہ صرف 2 ارب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جی پوری میں انسانیت پہلے کہہ رہا ہوں کہ ساری انسانی برادری اس وقت چیخ رہی جی ہے، بالکل، وہ پریشان ہے اس کے اوپر، تو آپ پھر اس کو 10 دن کے بعد یہ موقع دینا چاہتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سویڈن پوری دنیا کے اندر بدنام ہوگا، سویڈن کی حکومت بدنام ہوگی، لیکن ایک بہت اور بڑی آپ تحریک کی شروع ہوگی معاشی ہے جو بائیکاٹ حقوق، کی۔ آپ کی جو معاشی ترقی یہ رک جائے گی۔ جی جب مسلمان تنگ آ کر بیزار ہو کر تنگ آمد بجنگ آمد کی صورت اختیار کر کے وہ معاشی بائیکاٹ آپ کا کریں گے، بالکل صحیح، پوری دنیا میں آپ کی مصنوعات وہ جلا دی جائیں گی، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ سویڈن کا۔ اور جو آپ کا دل و انصاف ہے، آپ کی تہذیب ہے، آپ جو مسلمانوں کو وہاں پر احترام دیتے ہیں دوسرے لحاظ سے، آپ ان کو پناہ دیتے ہیں، آپ ان کو مراعات دیتے ہیں، وہ ساری آپ کی پیوندے خاک ہو جائیں گی، وہ کس کام میں آئیں گی؟ آپ کی ساری قربانیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو آپ ایک فرد واحد جو ایک شر پسند ہے، ایک کمینہ صفت انسان ہے، آپ اس کی خاطر پوری اپنی ریاست کے مفادات کو اور چیزوں کو وہ دو پہ لگا رہے، بالکل صحیح، نہیں، آپ ایک مہذب ملک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سربراہ ہیں سویڈن کے، انہوں نے خود مذمت کی ہے، تو صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، آپ آگے بڑھے۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ تو سچی بات ہے فساد فی الارض ہے، یہ بدامنی۔ آپ کا جو پرامن ملک ہے، پرامن معاشرہ ہے، یہ اس کو دو پہ لگا رہا ہے یہ انسان، بالکل ٹھیک تو ہے۔ ایسے کمینوں کو تو سزا ملنی چاہیے، بالکل صحیح ہے، اور ان کو لغام دینی چاہیے، بالکل صحیح۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایسے افراد کی مذمت کی نہیں، مرمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ دیکھیں ایک شر پسند بندہ ہے، اس کی خاطر آپ پورے ملک کا امن دو پہ لگا رہے ہیں، پوری انسانیت، پوری عالمی برادری کا امن دو پہ لگ رہا ہے۔ اور جس میں آپ نے بات کی کہ یورپ کا اگر معاشی بائیکاٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ابھی تو آپ نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا کیا کچھ حالات ہوئے، اگر دوبارہ سے یہ معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے تو دنیا کا امن کہاں پہ کھڑا آپ کو نظر آتا ہے۔ اور جو ابھی یورپ کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سردار صاحب تسی کی دیکھتے پہ ہو جڑے آنے والے حالات نے ان دے وچ دیکھو سکھ کمیونٹی دا جڑا کردار ہے، وہ دیکھو مسلمانوں نے اعلان کیتا ہے کہ جمعہ والے دن جڑا ہے پوری دنیا دے اندر مسلمان باہر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تسی کی دیکھتے ہو کہ سکھ کمیونٹی نال کھڑی ہوئے گی، احتجاج کرے گی اور مسلمانوں دے نال اپنی آواز نو بلند کرے گی، تسی پاکستان دے اندر کی دیکھ رہے ہو؟ میں سمجھدا کہ جس طرح مسلمان بھੈਣ ਭਰਾ تکلیف وچ نے جی تے قرآن شریف دی جڑی بے حرمتی ہوئی ایک بہت وڈا صدمہ ہے۔ اسی مسلمان ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ شانہ بشانہ انشاءاللہ جمعے والے دن مظاہر ਚ ਅਸੀਂ شامل ہوਵਾਂਗੇ ہر شہر دے وچ، بہت خوب، ننکانہ صاحب بھی، لاہور بھی، حسن امدال پنجہ صاحب، پشاور، سارے ہر جگہ اسی ریلیاں شامل ہوں۔ اسی پہلے بھی شامل ہوندے رہے، جی اسی یہ سمجھتے ہیں کہ جتھے مسلمان ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ، ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ UNO ਤੋਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਫਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦੇ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਲੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਜੰਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ काम हुकूमत पाकिस्तान ने किया। बिल्कुल ऐसे ही। खास करके मैं दसना चाहूँगा तुहाडे चैनल राਹੀਂ कि पाकिस्तान ਨੂੰ हमेशा ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਤਸੱਵੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਇਹਤਰਾਮ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ UN ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਰਖਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਰਾਮ, ਜੋ ਮੈਂ
سے پہلے بھی عرض کیا تھا انٹرو کے اندر کہ جو اپنے اپنے مذاہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سچی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان کو پتہ لگے کہ جس طرح بتا رہے ہیں سردار صاحب بھی کہ بابا جی فرید الدین گنج شکر جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرنتھ کے اندر موجود ہے، تو وہ کس طرح ایک مسلمان جو ہے اس کی توہین کر سکتا ہے؟ اسی طرح جب مسلمان کو پتہ ہے کہ انجیل مقدس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے، اور ایک جب مسیحی کو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ایک قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو کس طرح وہ اس کی توہین کر سکتا ہے؟ تو یقیناً جب وہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہو رہی ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، تمام انبیاء کا ذکر موجود ہے، تمام انبیاء کی توہین کی جسارت کی جاتی ہے۔ بشپ صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں جب ہم نے بات کی ایک قومی بیانیے کی، قومی نیریٹیو کی بات کی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل نیریٹیو بیان کر دیا گیا پیغام پاکستان کی بات بھی، تو ہمیں اب اسے آگے بڑھ کر تمام مذاہب کو کوئی ایسا نیریٹیو نہیں دے دینا چاہیے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ریٹرن کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کس طرح کانسٹیٹیوشن ہے، جس طرح پیغام پاکستان کا ہم نے ریٹرن فارم کے اندر ہم نے ایک ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا تمام مسالک کا، تمام مذاہب کا، تو اسی طرح ایک نیریٹیو جو ہے اس کو ترتیب دے دیا جائے اور UN کے اندر پیش کر دیا جائے کہ ایسے عناصر جو ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں ان کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کوئی ایسا واقعہ ہو تو کسی مذہب کے ساتھ اس کو نتھی نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو جو ہے واقعی جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے اور قانون سازی بھی کی جائے۔ جی اسامہ صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر ایک پورے پاکستان سے جو نمائندگان ہیں ان کو بلا کے ایک چارٹر اور ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کرے۔ میں جو گزارش پہلے کر رہا تھا بریک پر جانے سے پہلے وہ یہی تھی کہ ایسے موقعوں پر بہت سے لوگ جھوٹی افواہوں سے وہ فائدہ اور وہ بدامنی پھیلا جاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں جو ان کے لیے شاید عام سازگار حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے بتایا کہ جھوٹے لیٹرز، جھوٹی دھمکیاں، اس دھمکیاں میں اس خطوط جو ہیں وہ نکالے گئے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، جس سے بہت سے مسیحیوں کے اندر ایک جو عدم تحفظ کی فضا ہے وہ پیدا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں بہت سی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب سے بالا تر ہو کر سب کو پاکستانی قوم بننے کا ثبوت دینا ہوگا۔ جی بالکل۔ آج سے پہلے پاکستان کو اس بات کی، اس جذبے کی اس سے زیادہ ضرورت اور کبھی نہیں تھی کہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ پاکستان میں اپنے آپ کو سب سے پہلے بحیثیت پاکستانی تصور کریں، اور ان کا رویہ بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک محب وطن پاکستانی کا ہے۔ حکومت کو بالکل بلا کر یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات یہاں پر کرنا چاہوں گا جو میں نے شروع میں کی کہ اب جو جیسے یہ 10 دن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ دہرائے گا، ہم یہ سائبر وار ہے، یہ وہ اب تلواروں والا یا بندوقوں والا یا بم بارود والا جنگ نہیں ہے۔ اب ہمیں جو جد و جہد کرنی ہے وہ ان جو ماڈرن ٹیکٹکس ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ اپنی اپنی جگہ پر جو قائدین ہیں وہ اکٹھے ہوں۔ میں مثال کے طور پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فیس بک پر ایک چیز آتی ہے، آپ جا کے ہم 1 لاکھ بندہ بھی اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھا کر لیں یا منارے پاکستان پہ 5 لاکھ بندے کا جلسہ بھی اکٹھا کر لیں، فیس بک والے اسے نہیں اتاریں گے، ٹویٹر اسے نہیں اتارے گا۔ لیکن اگر ہم اس کرائٹیریا کو، جو ان کا کرائٹیریا ہے کہ اتنی 1000 رپورٹس ہو جائیں یا اتنے لاکھ رپورٹس ہو جائیں تو وہ کنٹینٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس جانب سوچنا ہوگا، جو قائدین ہیں، جو ہم خیال لوگ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ مسیحی ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں، پاکستان میں حکومت کو ہمیں جو قائدین ہیں، مذہبی قائدین اور مذہبی قیادت، اس کو ایک پیج پر لانا ہوگا کہ ہم ان چیزوں اب سائبر وار ہے، جو کنونشنل وار ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ سائبر وار کی ایک میں ہم بالکل ٹھیک ہے۔ بشپ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، یقیناً یہ واقعی سائبر کرائم جو ہے سائبر وار ہے، اور یقیناً جب ہم کوئی وار دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جیتا وہی ہے وار میں
جو اس کی میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکس کو سمجھتا ہے, جو اس کی ٹرمز کو سمجھتا ہے, اور جو ان لوگ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یقیناً وار میں آگے جاتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی کی اور شاہ نے بھی کی, یقیناً جب ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو یقیناً جس طرح کوشش ان کے مضمون مقاصد یہ ہیں کہ مذاہب کے درمیان تقسیم ہو اور آپس میں دست و گریبان ہو, لیکن بڑا گڈ جیسچر تھا کہ میں نے کل بھی دیکھا کہ بہت سارے مسیحی رہنما جو ہے وہ مساجد میں گئے, مدارس میں گئے, اور بہت سارے علماء کرام کا وفد جو ہے وہ چرچز کے اندر گیا, تاکہ جو لوگ اس طرح کی آوازیں بلند کر رہے تھے اور ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ حرکات کو, جو ان کے سارے جو عزائم تھے اس کو سبوتاژ بھی کیا اور اس کے بلڈوزر چلا دیا محبت کے ساتھ اور ایک خوبصورت میسیج دے کے. ہمارے ساتھ موجود ہے پنڈت بھگت لال سوامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور سے ہندو رہنما ہیں. میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے جس طرح تمام مذاہب نے, جہاں سکھ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسیح رہنما موجود ہیں, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کیا. پنڈت صاحب آپ کیا کہیں گے, یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے, تو ہندو کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے, کس طرح اظہار یکجہتی کر رہی ہے؟ پہلے تو جو سویڈن میں جو قرآن پاک کی جو بے حرمتی اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا اور اسلام امت مسلمہ کے اس جو جذبات کو جو مجروح کیا گیا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر جنہوں نے ایسا گھنونا یہ کبھی فیل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ لوگ اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں, نہ وہ مذہبی ہیں, اور نہ ہی وہ انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں ایک فتنہ فساد پھیلانے والے کو چند مٹھی پر وہ عناصر ایسے ہیں کہ جو ہر مذہب کا, دیکھیں ہمارے یہ ہندو ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی کئی دفعہ جو ہے نا ایسے باتیں اٹھی ہیں, کوئی جلاؤ گراؤ کیا گیا, ہمارے لوگوں کو مارا گیا, اور ڈاکٹر جو آن ڈیوٹی پہ تھے, یہ آج میں کوئی 12 سال پیچھے کی بات کر رہا ہوں, یہ سندھ میں وہ جو ڈاکٹر تھے ان سب کو جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا کوئی مذہب اور کوئی ان کا تعلق کسی انسانیت سے نہیں ہوتا. تو میں پھر مذمت کے بہت شکریہ پنڈت صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایسے افراد جو ہوتے ہیں شرپسند, ان کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, اور یقیناً اگر یہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھتے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب امن کا پیغام دیتے ہیں. اور یقیناً اسلام نے تو ہمیشہ احترام انسانیت کی بات کی ہے, اخوت کی بات کی ہے, بھائی چارے کا درس دیا, اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ تو ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. یہ تو یہ پیغام دینے آیا ہے کہ انسانیت میں سے کسی ایک کا قتل, کسی ایک فرد کا قتل, انسان کا قتل پوری انسانیت کے مترادف ہے. اسلام نے ہمیشہ, اسلام نکلا ہی سلامتی سے, سلامتی کا پیغام دیا ہے. یقیناً جب سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہے, اس کی کتاب ہے, اس کی تحفظ کی بات تو تمام مذاہب کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں تمام اپنے قائدین کا. حضرت شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, سردار بشن سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل صاحب موجود تھے, اسی طرح ہمارے ساتھ پنڈت بھگت لال سوامی صاحب موجود ہیں. میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ تمام مذاہب نے اظہار یکجہتی کیا ہے اور اس کبھی فعل کی جس طرح مذمت کی ہے اور جس طرح اظہار یکجہتی کیا اور جو اعلان کیا کہ جہاں جہاں مسلمان باہر نکلیں گے ہم ان کی آواز بنیں گے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اقوام عالم کو یہ بات جو ہے باور کرانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کہ تمام مذاہب جو ہیں, یہ تمام مذاہب جو ہیں, تمام مقدسات جو ہیں, تمام ادیان کی ان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کو قانون سازی کرنی ہوگی کہ مذہبی منافرت کو روکنا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مذاہب کا تعلق ہے, بے شک تمام لوگ اپنے اپنے مذاہب پہ کھڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام بھی کرتے ہیں, ان کے مقدسات کے احترام کرتے ہیں. تو کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ان کے مقدسات کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توہین کی جائے, اور کس طرح کی جو جسارت کی گئی ہے قرآن پاک کی توہین کی, اس کو روکا جانا چاہیے. اور ایسے افعال جو ہیں جو کرنے والے شرپسند عناصر ہیں ان کو کڑی سزائیں دینی چاہیے, عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کسی شرپسند کو دنیا کا امن جو ہے برباد کرنے کی کسی قسم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.